سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ البقرہ، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1۔ سورہ البقرہ مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر اور نزولی اعتبار سے 86ویں نمبر پر آنے والی سورت۔ اس میں 40 رکوعات اور 286 آیات ہیں، اور میرا خیال اگر یاد رکھا جائے تو نزولی اعتبار 86 ہے اور اس کی آیات کا نمبر بھی 286 ہی بنتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے متفارق نام ہمیں حدیث کے حوالے سے ہمارے علم میں آتے ہیں۔ قرآن میں تو جو تفاسیر میں آپ دیکھیں گے سورہ البقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو، اور اس کا نام البقرہ اس حوالے سے ہے، اور یہ چیز آپ کو قرآن میں بھی نظر آئے گی کہ بسا اوقات کسی سورت کا نام کسی خاص وجہ سے نہیں ہوتا، جس بیکاز کہ اللہ نے ایک چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ نمل، سورہ نحل، سورہ العنکبوت، ایک صورت میں چیونٹی کا تذکرہ، ایک صورت میں شہد کی مکھی کا تذکرہ، ایک صورت میں مکڑے کا تذکرہ، تو ان کے پیچھے ان صورتوں کے نام۔ تو لہٰذا بسا اوقات ایک چیز کا تذکرہ، ایک واقعے کا تذکرہ، ایک نبی کا تذکرہ، تو اس حوالے سے اس صورت کا نام جو ہے وہ موضوع حوالے سے رکھ دیا جائے گا۔ تو اس مناسبت سے آگے چل کر ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ تذکرہ ملتا ہے۔ جب ایک بھتیجے نے چچا کو قتل کیا اور وہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے پیروکاروں کو گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور پھر کیسے گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ مارا گیا، اور پھر وہ مقتول جو ہے وہ اٹھا اور زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام لیا اور مقدمہ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا، اور بہت سی نشانیاں جو ہیں وہ زندگی بعد موت کے لیے یہود کے لیے وضع کی گئیں۔ تو چونکہ اس صورت میں گائے کے حوالے سے ایک حکم اور گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ اور واقعہ، اور ایک بہت اہم واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ میں، اس حوالے سے سورت کا نام سورہ البقرہ۔ اور البقرہ کا مطلب کوئی گائے نہیں، خاص گائے۔ کون سی گائے ہے؟ جس کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور جس کو یہود نے پھر ذبح کیا، اور جس کے توسط سے وہ واقعہ جو ہے وہ ریناؤنڈ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام اس کی فضیلت کے حوالے سے حدیث میں موجود ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں نام بھی ہے اور اس میں فضیلت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ کی کوہان ہے، اس کا ہمپ، کیمل ہمپ، وہ کیا ہے؟ اس کی کمر، اس کی پشت، اس کی پیٹھ کا سب سے اونچا حصہ۔ ہر چیز کی ایک کوہان، ایک ہمپ، ایک پیک ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان ہے سورہ البقرہ۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا، اور اس میں ایک سورت ہے جو قرآن کی ساری، اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی ساری آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہوا۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ کی فضیلت کے حوالے سے اس کو قرآن کی کوہان کہا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی فضیلت بھی بتائی، اور اسی سے کچھ نام بھی سورہ بقرہ کے مفسرین وضع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، دو چمکدار صورتیں، الزہراوین۔ زہرا کہتے ہیں کسی، آپ کو پتہ ہے ایک ستارے کا بھی نام ہے زہرہ، حضرت فاطمۃ الزہرا۔ زہرا کہتے ہیں کسی چمکدار، کسی برائٹ، کسی لیومنس چیز کو۔ الزہراوین، دو چمکدار صورتیں، اس سے مراد کیا ہے؟ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران۔
یہ قرآن کی ابتدائی 2 صورتیں بھی ہیں اور سب سے بڑی 2 صورتیں بھی ہیں۔ الزہراوین 2 چمکدار صورتیں، ان کو پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اس حال میں آئیں گی جیسے 2 بادل، 2 بادل، 2 سائبان یا 2 بادبان، اور یا پرندوں کے 2 جھنڈ۔ 2 بادل، 2 سائبان یا پرندوں کے 2 جھنڈ، اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی اور ان کے حق میں سفارش کریں گی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت بھی ہے، کتنی فضیلت ہے اس کی، اور سورہ آل عمران کی۔ قیامت کے دن حدیث بتاتی ہے نا کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، ذرا اندازہ لگائیں، آج سورج اتنے کروڑوں میل دور ہے تو کیا حدت کا حال ہے اور کیا حرارت کی کیفیت ہے، لیکن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن لوگ اپنے اپنے عمل کے حوالے سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، کوئی ناف تک، کوئی گلے تک، اور کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے۔ تو جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دونوں صورتیں سائبانوں کی طرح، بادلوں کی طرح، پرندوں کے جھنڈ۔ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان پر جب پرندوں کا جھنڈ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ آ جاتا ہے نا؟ سورج کی روشنی رک جاتی ہے عارضی طور پر۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سورج کی دھوپ کو روکنے اور سورج کی دھوپ کی حرارت کو کم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور وہ دن اتنا لمبا 50,000 سال کے برابر، وہ دن لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، تو یہ صورتیں سایہ فراہم کریں گی، یہ 2 صورتیں سایہ فراہم کریں گی اور اللہ کے عرش میں سایہ ملے گا۔ بخاری کی حدیث ہے 7 خوش نصیب لوگوں کو عرش الہی میں سایہ ملے گا۔ انشاءاللہ یہ حدیث بار بار میں دہراتی رہوں گی۔ عادل حکمران، جوانی میں عبادت کرنے والا، وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے، وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جو صدقہ ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو سایہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ نے سایہ دینا ہے، اور عرش الہی میں 7 لوگوں کو سایہ ملنا ہے۔ یہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت۔ اللہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنے، سمجھنے، سیکھنے، ان کو حفظ کرنے، اپنی نمازوں میں پڑھنے، ان کا فہم حاصل کر کے ان کو اپنانے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ سورت کی فضیلت بھی ہے کہ یہ کیسے سایہ بھی فراہم کریں گی اور یہ کیسے جھگڑا بھی کریں گی، کیسے سفارش بھی کریں گی۔ اور اسی حدیث کے حوالے سے نام بھی سورہ بقرہ کے آتے ہیں۔ الزہراوین 2 چمکنے والی صورتیں، الغمامتانی اسودانی 2 سیاہ بدلیاں، الزہراوین 2 چمکنے والی صورتیں، الغمامتانی اسودانی 2 سیاہ بدلیاں، الغیایتانی الظلتانی الفرقانی، اور پھر الخرقانی من الطیر، پرندوں کے 2 جھنڈ۔ یہ سب نام اسی حدیث کے حوالے سے ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت ہی کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ امت کو ایک حکم ہے نا، اجتماعی حکم ہے، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں تو مردے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ کون سے مردے؟ یاد رکھیے گا، جن افراد کے ضمیر مردہ ہو جاتے ہیں، جن افراد کا رب سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، قرآن سے تعلق، اللہ کے کلام سے تعلق، رب سے تعلق۔ ارے جب سورس کے ساتھ، اوریجن کے ساتھ تعلق نہیں رہا تو وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی سبزی کی طرح، پودے کی طرح ہے نا۔ مردہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں، اللہ کا تقوی نہیں، اللہ کے کلام کا تعلق نہیں۔ جسمانی طور پر زندہ ہے، جسم روح سے جڑا ہوا ہے، لیکن روح رب سے جڑی نہیں، وہ گویا مردہ ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔
جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں آتا. فضیلت ہے اس کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کسے؟ سورہ بقرہ کو. اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے. اللہ ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسے حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اسی لیے بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جادو ٹونے تعویذ اور ان چیزوں کے توڑ کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا تجویز کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. بسا اوقات اس نے خاتون میرے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ جی وہ جادو کے توڑ کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ صبح دوپہر شام دن میں 3 دفعہ سورہ بقرہ. اللہ کے بندو، 2.5 سپارے اس خواتین کو جس کو پہلے ہی کسی قسم کے جادو یا حسیب کا ڈر ہے، اس کے اعصاب پہلے ہی کمزور ہیں، اس کو کہہ دیا 3 ٹائم 2.5 سپارے پڑھو، وہ کیسے پڑھے گی؟ اور پھر اگر پڑھے گی بھی تو اتنی تیزی سے پڑھے گی، زیر زبر اعراب کی کمی ہوگی. جتنا بسہولت رغبت کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور صحیح اعراب اور تجوید کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں اتنا کر لیجئے. یہ مشقت میں ڈال دینا کہ پورے کی پوری ہی سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اتنی پڑھیں جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور جس کے ساتھ دھیان ہو سکتا ہے. بلکہ لوگوں کو یہ تجویز کیا کریں ان چیزوں کے توڑ کے لیے 1 رکوع پڑھ لیجئے، ساتھ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تاثیر زیادہ ہوگی. اور پھر بسا اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی تلاوت لگا دی جائے، باعث برکت ہے. لیکن تلاوت کے آداب انشاءاللہ آگے میں پھر بات کروں گی کہ تلاوت کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ شاید ورڈز اپروپریٹ نہیں ہے، بیک گراؤنڈ کے طور پہ لگانا درست نہیں ہے. صرف تب تک سورہ بقرہ کی ہے، کسی قرآن کی تلاوت کو تب تک لگایا جائے گا تب تک حاضرین میں سے کوئی سامع ہے. کوئی ایک بندہ جب تک سن رہا ہے تب تک تلاوت لگائی جائے گی. صرف گھر سے جادو بھوت پریت کو بھگانے کے لیے بیک گراؤنڈ کے طور پر لگا دینا یہ طریقہ درست نہیں ہے. کوئی ایک فرد سن رہا ہے تب تک سورہ بقرہ لگائی جائے گی، کوئی نہیں سن رہا تو بس جتنی پلے ہو گئی جتنی سن لی بس اس پہ اس کو بند کر دیا جائے گا. یہ آداب تلاوت اور اس کی سماعت کے خلاف ہے. بہرحال شیطان اور شیطانی طاقتوں کے توڑ اور ان سے بچنے کے لیے سورہ بقرہ کی تاکید کی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت اور سورہ آل عمران الزہراوین دونوں کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارش کریں گی. اور قرآن کی سفارش کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا. قیامت کے دن قرآن سے بڑھ کے شافی اور کوئی نہیں ہوگا. اور حدیث بتاتی ہے قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور قرآن کچھ کو گرائے گا. استغفر اللہ ربی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان رویوں، ان اعمال، ان حرام کاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کے ذریعے گرانے کا وسیلہ بن جائیں. قرآن کچھ کو اٹھائے گا، عزت دے گا اور کچھ کو گرائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. آپ نے فرمایا والقرآن حجت اللہ کا علیکا، یا قرآن تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. اللہ ان خوش نصیبوں میں بنا دینا جن کے حق میں قرآن حجت بن جائے، جن کے لیے قرآن عزت آبرو اور اکرام کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ قرآن ایسا شافی ہے. ایک تو ہے نا کہ قرآن سے بڑھ کے شافی کوئی نہیں. دوسری حدیث کہ قرآن ایسا شافی ہے کہ اس کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی. پڑھنے والوں کے حق میں جب سورہ بقرہ سورہ آل عمران سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی تو ان کی سفارش رد نہیں ہوگی. اس نیت سے پڑھنی ہے، اس دعا سے پڑھنی ہے، اس ذوق و شوق سے پڑھنی ہے، اس کو سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی طلب اور تڑپ سے پڑھنی ہے تاکہ یہ قیامت کے دن میرے اور آپ کے حق میں بہترین سفارش کرے. اس شافی کی سفارش رد نہیں ہوگی. اللہ یہ ہمارے سائے کا ذریعہ بن جائے، ہماری سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بن جائے. اور پھر اس کے تو آیتوں کی فضیلت آئی نا. ایک آیت کو کیا کہہ دیا گیا؟ قرآن کی آیتوں کی سردار. اور پھر آخری 2 صورتیں، آخری 2 آیتیں، کتنا بڑا درجہ.
میں نے آپ کو یہ حدیث سورہ الفاتحہ کے ساتھ بھی بتائی تھی، آپ پھر دہرا لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھائی اور صحابہ کرام سے سوال کیا، کیا جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا سنا، گویا صحابہ کرام نے نہیں سنا تھا۔ پھر دریافت کیا کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک دھماکے کی آواز آئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا، آج آسمان سے وہ فرشتوں کا گروہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے۔ یعنی ایسا بھاری اور ایسا خاص کلام، ویسے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی وحی لے کر اترتے تھے، لیکن یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی فرشتوں کے پرے اتر رہے ہیں، ان آیات کی فضیلت ہے۔ آج آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا، اور آج مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے۔ اس موقع پر بھی، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ شب معراج کے موقع پر جو 5 چیزیں دی گئی تھیں ان میں سے بھی 2 نور یہ تھے۔ آج مجھے وہ 2 نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے، اور آپ نے بتایا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ الفاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور یہ فضیلت اور اس وحی کی یہ کیفیت بتانے کے بعد آپ نے اس کی فضیلت کیا بتائی کہ ان کو پڑھ کے جو دعا مانگے گا، کن کو؟ سورہ الدعا، سورہ فاتحہ، سورہ دعا کو، یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اینڈ تک یہ جو پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ دعاؤں کی قبولیت کے طریقے اور انداز مختلف ہیں، کسی نہ کسی شکل میں قبول ضرور ہوتی ہے وہ دعا۔ پھر کچھ مفسرین سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران کو سورہ الامتین بھی کہتے ہیں، 2 امتوں والی صورتیں، سورہ الامتین، 2 امتوں والی صورتیں۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے، ہم تفسیر پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب لے لو گی تمہارے لیے ہدایت بنے گی۔ اس کے بعد اس کتاب کے تعلق والے 3 گروہ، متقی، کافر، منافق، فاسق، 4 گروہوں کا تذکرہ، اور پھر سورہ بقرہ میں مغضوب یہود کا تذکرہ، اور پھر سورہ آل عمران میں مغضوب یہود کا تذکرہ، اور پھر سورہ آل عمران میں ضالین عیسائیوں کا تذکرہ۔ کیسے ہے یہ حوالہ؟ کیونکہ سورہ فاتحہ میں کیا تھا؟ انعمتا علیہم کا راستہ مانگا گیا تھا، اور مغضوب اور ضالین کے راستے سے بچنے کی استدعا کی گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے مغضوب کا راستہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں کا راستہ ہمیں کہاں دکھا دیا؟ سورہ البقرہ میں۔ تم کہتے ہو نا تم مغضوب کے راستے سے بچنا چاہتے ہو، یہ دیکھو، یہ ان کی کارستانیاں تھیں، یہ ان کی سرگرمیاں تھیں، یہ ان کے رویے تھے، اس لیے یہ مغضوب ہوئے تھے۔ غضب والا غضب کے مستحق کیوں ہوئے تھے؟ غضب بالائے غضب کے مستحق ان کے رویے دیکھو، وہ دکھا دیے گئے۔ اور پھر سورہ آل عمران میں ضالین کا قصہ، ضالین کے رویے، ضالین کی روداد، عیسائیوں کے کردار بتائے گئے، تاکہ ایکچولی ان کا بیہیویئر دکھا دیا جائے کہ انعمتا علیہم کے راستے پر چلنے والوں کو ان کی رودادیں سنا کر اس راستے اور رویے سے بچنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ تو اس حوالے سے کچھ مفسرین ان دونوں صورتوں کو سورہ الامتین کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ان صورتوں کو دونوں کو پڑھیں گے، ان کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرح صدر عطا فرمانا، اللہ سینے کھول دینا ان کے فہم کے لیے، ان کے تفکر اور تدبر کے لیے، ان کے حفظ کے لیے، یاد رکھنے کے لیے، اور پھر یاد رکھ کے اپنا محاسبہ اور اصلاح کرنے، تربیت اور تزکیہ کرنے۔ اللہ اپنے گھروں کو، اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے صبح و شام کو ان احکامات کے رنگ میں رنگنے والا خوش نصیب بنا دینا اللہ، تاکہ ہمارے حق میں جھگڑا کرنے والی بن جائے۔
اللہ ہمارے لیے وہ سیاہ بدلیاں بن جائیں، وہ پرندوں کا جھنڈ بن جائیں، اور اللہ ہماری نجات کا ذریعہ اور ہمارے حق میں حجت دینے والی یہ 2 صورتیں بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حروف مقطعات۔ بہت سی صورتوں کے آغاز میں یہ تمہیدی حروف مقطعات ایک بار نہیں بار بار آئیں گے۔ آج مختصر ان کا حوالہ سمجھ لیجئے، میں بار بار ریوائز نہیں کروں گی۔ مقطعات قاف تو عین سے ہیں۔ قطع کا مطلب کاٹ دینا، مقطعات کاٹے جانے والے۔ تو گویا حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو کاٹے گئے ہیں، یہ الگ الگ ہیں، منقطع ہیں، آپس میں ان کا کوئی رابطہ، کوئی جوڑ کچھ نہیں، ان کو آپس میں قطع تعلق کر دیا گیا۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، حرف مل کے ایک لفظ بناتے ہیں، یا بس اوقات محمل بناتے ہیں، لیکن لفظ میں یا محمل میں وہ جڑے تو ہوتے ہیں۔ لیکن حروف مقطعات وہ ہیں جہاں حرف جڑ کر ایک لفظ نہیں بناتے، اور لفظ وہ ہے جس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، کوئی پیغام ہے۔ کٹے ہوئے لفظ ہیں، الگ الگ ہیں، they don't get together to make a word and to convey a meaning۔ سمجھ میں آیا بات؟ ان کا کوئی مطلب نہ قرآن نے بتایا، اور مختلف شکلوں میں آئیں گے۔ حمیم، حمیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، اور اس کے علاوہ اور بہت سے، قاف، نون، کہیں صرف ایک حروف تہجی، کہیں ایک سے زیادہ، کہیں 5، کہیں 3، کہیں 4۔ تو لہٰذا یہ متفرق شکلوں میں آئیں گے۔ الگ الگ حروف ہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں، نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے سکھایا۔ تو جب قرآن حدیث نے ان کے معنی، ان کے مفہوم نہیں بتائے، تو ہمیں اس کی کرید میں، اس کی ٹو میں اور اس کے تجسس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش سے اجتناب کرنا ہے۔ ہمیں صرف حدیث نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان میں ہر حرف کی ادائیگی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے۔ تو جتنا بتایا گیا بس اتنا تعلق رکھیے، اس سے زیادہ تجسس اور کرید کرنا مومن کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ کچھ تفاسیر میں، کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایبریویشنز ہیں، الف اور لام اللہ کے لیے، میم محمد کے لیے، اسی طرح مختلف حروف مقطعات کو ایبریویشنز بنایا گیا ہے۔ ہاں، جیسے حبیب بینک لمیٹڈ، HBL، UBL، PSO، WHO، FWO، ایبریویشنز ہیں نا۔ تو کچھ لوگ خود سے خود، لیکن یہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے نہیں ہے، تو لہٰذا ہمیں اس اختراع بازی اور ان چیزوں سے جو من گھڑتے ہیں ان سے اجتناب کر کے صرف ان کو اس ذوق و شوق سے پڑھنا ہے، اور صحیح تجوید اور صحیح مخرج اور صحیح انداز اور غنا اور اتار چڑھاؤ میں پڑھنا ہے، تاکہ ہر ایک حرف کے اوپر ہمیں میکسیمم 10 نیکیوں کا اجر ملے، and nothing more than that۔ کچھ تفاسیر میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمہیدی الفاظ ہیں، کچھ صورتوں کے آغاز میں، کچھ صورتوں کے آغاز میں کوئی حروف مقطعات نہیں ہیں اور ابرپٹلی، اسپونٹینیسلی شروع ہوتی ہیں نا، تو یہ تمہیدی حروف ہیں۔ اور کچھ مفسرین میں نے پڑھا یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان میں خاص ایک میوزیکل سا ٹون ہے، ایک ساتھ ایک غنا کا انداز ہے۔ تو یہ صورت کے آغاز میں وہ لکھتے ہیں کہ اس لیے رکھا گیا کہ عربز، اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ لا علم اور جاہل تھے، ان کو ایک اس طرح غنا کا ایک کلمہ صورت کے آغاز میں دیا جاتا تھا، ان کی اٹینشن کو کیچ کرنے کے لیے، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک خاص قسم کی ساؤنڈ ایفیکٹ دیا جاتا ہے کسی کو کیچ کرنے کے لیے تاکہ وہ اگلا کلام سنے۔ تو مختلف اس میں جواز اور تفاسیر موجود ہیں، لیکن میں پھر آپ کو وہی مشورہ دوں گی، چونکہ قرآن اور حدیث خاموش ہیں، ان کی کرید اور ٹو میں جانے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو صحیح طریقے سے غنا سے، تجوید سے، مخرج سے ادا کرنا میرے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے۔ ذالک الکتاب، ذالکہ اسم اشارہ ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ کیسے ہے، یہ واحد مذکر بعید کے لیے آ رہا ہے، وہ ایک کتاب ہے۔ وہ ایک کتاب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ کتاب ابھی تو نازل نہیں ہوئی، آج سے 1400 سال پہلے مکہ کی بستی میں، جو میری آپ کی بستی سے بھی دور ہے، پیریڈ بھی ہم سے دور ہے، بستی بھی ہم سے دور ہے، تو وہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذالک الکتاب کہا جا رہا ہے۔ لیکن اکثر تفاسیر میں آپ ترجمہ
یہ ایک کتاب پڑھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اصل میں قاری قرآن کو اس سے ایک دوری کا تاثر ختم کرنے کے لیے اور ایک قرب کا احساس اور کیفیت اس کے دل پر قائم کرنے کے لیے. اور ویسے بھی قاری قرآن کے ہاتھ میں ہے نا، تو اس کو وہ کتاب کیوں کہا جائے؟ یہ ایک کتاب ہے. تو با محاورہ ترجمے میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ گرامر کے حوالے سے ریلیٹ کریں گے اور آپ کتابوں میں ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں ایک تغیر آپ کو نظر آئے گا. تو اس میں آپ کو تطبیق کر رہی ہوں. ایکچولی وہ کتاب مینز دیٹ کتاب جو اس دور میں اس جگہ اس وقت نازل ہوئی، لیکن ہمارے لیے وہ بعید ہے، وقت کے حوالے سے بھی اور علاقے کے حوالے سے بھی. لیکن ایکچولی چونکہ ہمارے پاس ہے، یہ ایک کیا ہے؟ الکتاب. کوئی کتاب نہیں ہے. کتاب بن ہوتا اگر کوئی کتاب ہوتا. کوئی کتاب نہیں ہے، الکتاب ہے، خاص کتاب ہے. دا بک، دا بیسٹ بک، دا موسٹ پرفیکٹ بک، دا موسٹ کمپلیٹ بک، سب سے زیادہ مکمل، بہترین، سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے مکمل، سب سے محفوظ کتاب. the only book of its time. نہ ایسی پہلے ہوئی، نہ اب ہے، اور نہ قیامت تک ہوگی. کیسی ہے؟ the best book کیسی ہے؟ حدیث بتاتی ہے، قرآن بتاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. یہ کتاب، یہ تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. اور پھر کیسی بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر. مخلوق بڑا کچھ لکھتی ہے، لکھتی رہی، لکھ رہی ہے، قیامت تک لوگ لکھیں گے، لیکن خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے، وہی سپریمیسی ہے، وہی اپر ہینڈ ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے. یہ ہے وہ الکتاب. کسی ٹام ڈک ہیری کسی بڑے آتھر کی نہیں. اللہ، ساری دنیا کے حاکم، ساری دنیا کے مالک، سب کے خالق، مالک، رازق، رب کی، رب العالمین کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، علیم کی طرف سے، عالم الغائب کی طرف سے، علام الغیوب کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. دا بیسٹ بک. اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو اپنا بہترین زندگی کا وقت دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو سیکھنے کا بہترین شوق بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کو اپنی اولین ترجیح بنانے کی توفیق عطا فرما. ذالک الکتاب، یہ تمہارے پاس دا بک ہے، لا ریب فیہ. دا بیسٹ بک دے دی گئی، ساتھ ہی مطالبہ کر دیا گیا اس میں شک نہ کرنا. کیوں اس میں شک نہ کرنا؟ تاکہ تمہارے لیے کیا بنے گی؟ اگر اس میں شک نہیں کرو گے تو پھر کیا بنے گی؟ ہدن، تمہارے لیے ہدایت بن جائے گی. مشروط کر دیا اللہ نے. کتاب تو لے لو، بیسٹ بک ہے جو تمہیں میں دے رہا ہوں، لیکن اگر اس میں صرف اس کو تھامو گے، پکڑو گے، اس سے ہدایت کے لیے تمہیں ایک چیز ضروری ہے، اس میں شک نہ کرنا. ایک تو یہ بات دیکھیے، میں نے شاید آپ کو سورہ الفاتحہ میں بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ اور باقی کے قرآن کے بنیادی طور پر دو تعلق ہیں. ایک تو سورہ فاتحہ دباجۃ القرآن ہے، قرآن کتاب ہے، اور سورہ فاتحہ اس کا دباچہ یا پریفس ہے. اور ایک سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن اس کا جواب ہے. یہ وہ جواب ہے. سورہ فاتحہ میں کیا دعا کی تھی قاری قرآن نے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، ہدایت دے دے، اپنے پسندیدہ نام یافتہ بندوں کے رستے والی ہدایت دے. مغضوب اور ضالین کی رستے پر چل کے گمراہی سے، ہدایت سے محروم ہونے سے بچا لے. کتنا رحمان ہے رب. دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے، رحیم ہے، نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. اور پھر اس نے کہا تھا نا، جب بندہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ، اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندے نے تعریف کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری پاکی بڑائی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان ہے. اس کے بعد میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگتا ہے. کیا کہا تھا میں نے اور آپ نے؟ اہدنا الصراط المستقیم. دعا قبول ہوئی. یہ کتاب لے لو. انعمت علیہم کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، دعا کر رہے ہو، جواب دعا کی شکل میں قرآن رکھ دیا ہے. یہ ہے دعا اور جواب دعا. یہ ہے اللہ کی دعا کی قبول کرنے کا طریقہ. استجب لکم، میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا.
یہ کتاب لے لو، اس سے ہدایت چاہتے ہو، اہدنا مانگنے والوں ہدایت چاہتے ہو، ایک کام کرنا، کتاب تو میں تمہیں بہترین دے دی، اب کیا کرنا؟ تمہارا رویہ اس کے ساتھ، تمہارا بانڈ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ لا ریبہ، شک نہ کرنا۔ تعلق بالقرآن میں ایک ڈونٹ بتائی گئی ہے، اس میں شک نہ کرنا۔ شک ویسی بڑی بری چیز ہے، قرآن نے ایک جگہ نہیں بار بار کہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، دیکھو شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اللہ نے شک کرنے والوں کو منافق کہا ہے، منافقوں کی صفت اللہ بتاتا ہے مذبذبین بین ذالک، ڈاواں ڈول ہیں، آدھا مانتے ہیں آدھا چھوڑتے ہیں، مان کے چھوڑتے ہیں چھوڑ کے پکڑتے ہیں، یہ منافق ہیں، مومن نہیں ہے۔ تو لہٰذا شک کو نکالنا ضرور ہے تعلق بالقرآن میں۔ شک بڑی بری چیز ہے، یہ پلے سے باندھ دیجئے کہ کسی بھی دو چیزوں کے تعلق میں جب شک کی دراڑ آ جاتی، ایک دراڑ ہے تعلق میں، دو چیزوں کے تعلق میں جب ایک شک کی دراڑ پڑ جاتی ہے تو بلیو یو می وہ ریلیشن شپ، وہ تعلق گرو نہیں کرتا، مضبوط نہیں رہتا، کوئی بانڈ ڈیولپ نہیں کرتا، اور پھر اس کے اندر ایک قرب نہیں رہتا، ریلائبلٹی اور ڈیپینڈنس نہیں رہتی۔ شک تو میاں بیوی کے درمیان بھی آ جائے تو رشتے کے اندر حسن نہیں رہ جاتا، محبت نہیں رہ جاتی۔ ارے شک تو دو بہنوں کے درمیان آ جائے، دو سہیلیوں کے درمیان آ جائے، ماں بیٹی کے درمیان آ جائے، اماں اس کو زیادہ پیاری مجھے نہیں پیار کرتی، شک پڑ گیا اماں کی محبت پر، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تعلق نہیں پنپتا جب تک شک نہ نکلے۔ تو قاری قرآن نے ہدایت مانگی، اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے ساتھ ہی اپنے اور اس قرآن کے تعلق میں سے شک نکال دینا۔ شک کرتے رہو گے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت چاہتے ہیں اسے؟ اور کیا کرنے آئے ہیں؟ قرآن کلاس میں کیا کرنے آتے ہیں؟ اس کو پڑھ کے ہدایت ہی تو لینی ہے، جنت کا رستہ ہی تو سیکھنا ہے۔ شک نکالو گے پھر ہدایت ملے گی۔ کیسے شک کرتے تھے؟ مشرکین مکہ کو شک تھا، یہود اور نصارہ کو شک تھا۔ قرآن تذکرہ پڑھا ہے، سورہ امتین میں آپ ان کے شک دیکھیں گے، سنیں گے۔ مشرکین کیا شک کرتے تھے؟ مشرکین کو ایک تو شک تھا کہ اس قرآن کا ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے، آپ کو جادوگر، آپ کو کاہن، آپ کو ساحر، آپ کو مجنون سبھی کہا گیا، آپ کی نبوت میں شک کیا گیا، آپ کی ذہنی کیفیت میں شک کیا گیا، اور پھر یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہود اور نصارہ کیا کہتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہونے کے باوجود، آپ کو پہچاننے کے باوجود کیا اعتراضات ہیں یہود اور نصارہ کے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اعتراضات، ایلیگیشنز، اس سے تو کوئی پڑھا لکھا سکھاتا ہے۔ اعتراضات مختلف قسم کے، جو غلام ہیں ان کا نام عیسائیوں کے غلاموں اور یہود کے غلاموں کے نام لے کر کہتے تھے کہ رات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے ان کی عبرانی زبان کی آیات کو، تورات اور انجیل کی آیتیں سنتے ہیں، اور ان کو نعوذ باللہ ان کو بدل کے گھڑ کے قرآن کی آیات بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن نے بہت دفعہ یہ تذکرہ کیا۔ تو لہٰذا شک تھا ان کو کہ یا تو رسول ہی نہیں ہے، اگر رسول ہیں تو ان کی مینٹل سٹیٹس ٹھیک نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ خود اپنا من گھڑت کلام پیش کرتے ہیں۔ یہ تو شک تھا ان کو، اور اس کی وجہ سے کیا ان کو ہدایت ملی تھی؟ آنکھوں کے سامنے وہی نازل ہوتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے تھے، لیکن ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، ہدایت نہیں ملی تھی، مغضوب ہی رہے تھے، دوالین ہی رہے تھے۔ یاد رکھیے گا شرک ہو کے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ اچھا ان کو تو شک تھا۔ آج لا ریب کا حکم آج اپلائی کرتا ہے؟ قرآن کیا صرف اس دور کے لیے تھا؟ کیا اس کے مسائل صرف ان لوگوں کے مسائل ایڈریس کرتا ہے؟ قرآن تو ہر دور کے لیے، ہر علاقے کے لیے، قیامت کے لیے ہر ایک کو ایڈریس کرتا ہے، میرے اور آپ کو بھی ایڈریس کرتا ہے۔ ہمیں لا ریب کا معاملہ کیا ہے؟ کسی کو شک نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو یقین کامل ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں یقین کامل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں یقین کامل ہے کہ من جانب الہی ہونے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہمیں یقین پختہ ہے کہ اس کی زیر زبر اعراب میں کسی میں کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں۔ پھر شک کیسا؟ آج بھی شک ہے، آج بھی شک ہے۔
اور ان شکوک کو بھی نکالنا ضروری ہے. پہلا شک، آج کے دور کے لوگوں کا پہلا شک، احکامات آئیں گے اعصاب پر بجلی کے کڑک کی طرح گریں گے، سود. نہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس دور کے لوگوں کے لیے تھا. شک ہے کچھ لوگوں کو. آج قرآن کے احکامات، قرآن کے حلال حرام کچھ ایسی چیزوں پر یہ شک ہے. ایک انٹیلیجنسیا کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ایلیٹسٹ لوگوں کو یہ شک ہے. نہیں، وی نیڈ ٹو چینج دیز احکامات. آج کے دور ارے لوگ وہ مریخ پہ پہنچ گئے، وہ چاند پہ پہنچ گئے، یہ قرآن پڑھنے والے 1901 کی باتیں کرتے ہیں، 1400 سال پرانے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. وہ سنا ہے نعرہ؟ انلائٹنڈ اسلام، ماڈریٹ اسلام. کیا ہے؟ شک ہے. نام لیے جاتے ہیں. اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں اس پہ بہت وضاحت سے بات پھر کروں گی. قرآن کے احکامات حتمی ہیں، ابدی ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. اس میں کوئی اجتہاد کیا نہ دروازہ کھل سکتا ہے، نہ امکان موجود ہے. اور احکامات ہی ایسے ہیں کہ ہر دور، ہر علاقے، ہر وقت کے لوگوں کے لیے اپلیکیبل ہیں، ہو سکتے ہیں، اور بہترین اور درست ترین ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی کو پسند کیا میں نے تمہارے لیے قیامت کے لیے. بس فنشڈ. کوئی انلائٹنڈ اسلام. یہ پہلا شک. اور دوسرا شک نہیں میری بہنوں، یقین. ایک گروہ نہیں، معاشرے کی ایک کثیر تعداد اور کثیر افراد کے دلوں میں شیطان یہ یقین انکلکیٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. شک نہیں ہے، یقین ڈال دیا شیطان نے. یہ حکم ہے، درست ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، درست ہیں، اپلیکیبل ہیں، آج کے لیے بھی ہیں. لیکن شیطان نے یقین کر دیا، باور کرا دیا لوگوں کو، اس پر عمل کرو گے نقصان ہوگا، اس کو پورے کا پورا پکڑو گے فائدے ہاتھ سے جائیں گے. کیا خیال ہے کہ نہیں یقین؟ اس کے احکامات کو تھامو گے تمہارے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا، گھاٹے سے دو چار ہو جاؤ گے. اور اس کو پورے کا پورا اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگ لوگے تو بہت سے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے. شیطان یقین دلا چکا ہے، یقین کی تھپکی کی نیند سلا چکا ہے بہت سے لوگوں کو. یقین، یہ شک نہیں نکالنا دل سے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. آپ کو کچھ لمحے دے رہی ہوں، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹولیں. کیا ایسا کوئی شک، یقین دل میں موجود تو نہیں؟ قرآن پڑھوں گی، کوئی شک ہے؟ پورے کا پورا اپنا کھانا پینا، اوڑھنا، کاروبار، خوشیاں، غمیاں، شادیاں، بیاہ اس کے رنگ میں رنگ لیے، نقصان ہوگا؟ اگر ہے اپنے دلوں کو ٹٹولیں، نکال دیں اس شک کو، نکالیں اس شک کو. جب تک یہ شکوک و شبہات نہیں نکلیں گے، میں آپ کو بتاؤں آپ کا تعلق بالقرآن مضبوط نہیں ہو سکتا. نکال دیجئے یہ شک کو. اس پر عمل کرنے والے اولئک ھم المفلحون ہوں گے، دنیا میں بھی، جنت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پلسرات پر بھی فلاح اس کو ملے گی جو اس پر ایمان لائے گا. اور اس کا انکار کرنے والے اولئک ھم الخاسرون ہوں گے. اس پر عمل کرنے سے کوئی خسارہ نہیں ہوگا، اس پر عمل کرنے سے کوئی فائدہ، کوئی فلاح ہاتھ سے نہیں جائے گی. یہ دلوں سے نکال دیجیے. تو لہٰذا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم، اس کے فضل، جیسے حدیث کہتی ہے وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کے کرم اور فضل اور اس کی خاص عنایات اور اس کے احسان سے اگر ہم نے اس قرآن کو تھام ہی لیا تو ہمیں ہر قسم کا شک اور شبہ نکالنا ہے. کیا شک؟ انشاءاللہ اب ہمارے دلوں میں شیطان یہ وسوسے نہیں ڈالے گا. ہم سورہ فاتحہ کو، سورہ بقرہ کو، سورہ آل عمران، سورہ نساء کے احکامات پڑھتے جائیں گے، ان کے احکامات پہ آمنا بھی کہتے جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کو اپنے عمل سے ثابت کرتے جائیں گے. ہمیں ان احکامات کو سننے، ماننے، ان کو اپنے عمل میں لانے پر کوئی شک نہیں ہوگا کہ میں ان کو اپناؤں گی تو مجھے کوئی نقصان ہوگا. میرے کاروبار میں، میرے دھندے میں، معیشت میں، معاشرت میں نقصان نہیں ہو سکتا. میرے ہاتھ سے کوئی فائدہ نہیں جائے گا. کوئی کاروبار کی ترقی میں، میرے بچوں کے رشتے میں، میرے سماجی تعلقات میں، میرے سوشل بانڈز میں، میری ساکھ میں، میری ریپوٹیشن میں، میرے فزیکل سوشل ریلیشن شپس میں کوئی نقصان
نقصان نہیں ہوگا. کہ ہر شک نکال دیجئے. شک نکالو گے تو تمہارے لیے کیا بن جائے گی؟ خدن. سب کو ہدایت ملے گی؟ نہیں. ایک اور شرط ہے للمتقین. ہدایت تعلق بالکتاب کے تعلق سے تمہیں ہدایت ملے گی. ایک تو شک نکالو، اور شک کے بعد اصل میں دل درست کرنا ہے. تعلق بالقرآن میں سب سے پہلے دل میں سے شک نکالنا ہے. نکالنے کے بعد کیا ڈالنا ہے؟ تقویٰ ڈالنا ہے. ایک چیز نکلے گی تو دوسری چیز ڈلے گی. شک کو نکالو اور شک کو نکال کے خوبصورت تقویٰ جیسا جذبہ ڈال دو. مشروط کر دیا گیا قاری قرآن، طالب علم قرآن کو قرآن کی ہدایت کے لیے تقویٰ کو مشروط کر دیا گیا. ہدایت ملے گی بالکل ویسے جیسے اب کہنا کہ ایف ایس سی میں ایڈمیشن لینا ہے. بیسک لمیٹیشن کیا ہے؟ شرط ہے میٹرک کیا ہے تو ایف اے ایڈمیشن یا ایف ایس سی میں ایڈمیشن ہوگا. بی ایس سی میں ایڈمیشن کس کو ملے گا؟ ایف اے والے کو بی ایس سی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. ایف ایس سی کرنے والے ہی کو بی ایس سی میں ایڈمیشن ملے گا. تو لہٰذا مشروط کر دیا گیا. اس کتاب سے ہدایت چاہتے ہو، ہدایت اس کتاب سے مشروط ہے، متقین کو ملے گی. متقین کون ہے؟ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ انشاءاللہ وضاحت سے بات ہوگی، لیکن تقویٰ خوف خدا ہے. جو اللہ سے ڈرتے ہیں، پس پردہ اللہ کے ہونے کا احساس رکھتے ہیں. انہو کان علیکم رقیبا، جن کو ہر حال میں یہ احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. وہ سمیع، وہ بصیر، وہ علیم، وہ خبیر کا احساس ہے اس کا ہر وقت. ان کے حواس پہ طاری ہے وہ رب. جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے حساب کتاب، پوچھ گچھ، اس کے سوالات اس کے سامنے کھڑے ہونے، اس کے سامنے اپنا اعمال نامہ کھلنے تننے ہاتھوں میں تھمائے جانے سے ڈرتے ہیں. اور پھر کچھ نہیں تو اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ہے نا. یہ محبت. اور پھر ڈرنے کے بعد بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، پرہیزگاری سے زندگی گزارتے ہیں. یہ ہے وہ تقویٰ کا چوکیدار جس کے دل میں ہے، اسی کو اس سے ہدایت ملے گی. ہدایت کس کو ملے گی؟ متقیوں کو ملے گی. میں اور آپ طالب ہیں قرآن سے ہدایت کے، ہم مشتاق ہیں قرآن سے ہدایت کے. ہم چاہتے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمارے دلوں میں یہ خواہش آرزو تمنا ہے کہ اللہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت مل جائے، ہے نا. اللہ نے کہا متقیوں کو ملے گی. اچھا، ساتھ ہی اللہ نے متقیوں کی صفات دکھا دی. دیکھنا چاہتے ہو متقی کیسے ہوتے ہیں؟ ملے گی تو ہدایت متقیوں کو، لیکن میں تمہیں بتاؤں متقی کیسے ہوتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ایسے ہوتے ہیں متقی. متقیوں کی صرف ہدایت کے ساتھ مشروط. اور پھر آگے متقیوں کے کچھ رنگ. وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابتدائی کچھ نشستوں میں ہم بنیادی ٹرمز کو بہت کلیئرلی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آگے جب بار بار دہرائی جائیں گی تو پھر ہم وضاحت نہیں کریں گے. نعبدو، نستعین. اس دن میں نے بتایا تھا کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے. What is it going to mean and what is it going to imply when I say عبادت؟ when the Quran says عبادت. اب یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا روٹ ورڈ ہے حمزہ میم نون، امن. ایمان کا مطلب ہے مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا، مان لینا. اور یاد رکھیے گا امن کا اور مان لینے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. چولی دامن کا ساتھ ہے امن کا اور ماننے کا. دیکھیں ذرا مثال. پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں اللہ کی مانتی ہیں، اللہ کی تابع ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتی ہیں. کائنات میں کیا ہے؟ امن ہے. کائنات میں کتنا امن ہے، کائنات میں کتنی پیس ہے، کتنی ٹرانکولیٹی ہے، کتنا سکون ہے، کیونکہ کائنات کا سارا نظام اللہ کو مان کے اللہ کی مانتا ہے. مان لینے سے امن پیدا ہوتا ہے. مثال دیکھیں. سڑک پہ چلنے والی ٹریفک جب ٹریفک لاز کو مان لیتی ہے تو سڑک پہ کیا ہوتا ہے؟ امن ہوتا ہے. اور جہاں پہ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک لاز کو نہیں مانتی، ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، کوئی فرق نہیں پڑتا، سڑک کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ بدامنی آ جاتی، انتشار، فساد، بگاڑ، دھماکے، ایکسیڈنٹس ہوتے. اچھا، اسی طرح گھر کے اندر اولادیں، بچے جب اپنے والدین کی بات
مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امن آ جاتا ہے۔ اس سے اوپر جائیں، گھر کے نظام کے اندر جب بیوی اپنے شوہر کی باتیں مان لیتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ امن آ جاتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب سمجھ آیا؟ ایمان اور امن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ اس قرآن اور اس قرآن کے رب کے احکامات کو مان کے اپنی زندگی میں امن اور سکون پیدا کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ دل کی حالت، اللہ کو ماننا، کتابوں کو آپ کو پتہ ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان مفصل 5 یا 6، اللہ کے فرشتے، اللہ کی کتابیں، اللہ کے رسول، آخرت کا دن، اور پھر ایمان مفصل میں وہ حدیث جبریل میں ایمان بالقدر بھی ہے، تقدیر پر ایمان بھی ایمان مفصل کا حصہ ہے۔ ایمان صرف دل سے ماننا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو گویا ایمان کا مطلب ماننا، ایسے ماننا ہے کہ دل سے بھی ماننا اور قول اور فعل سے مانے ہوئے کی تصدیق کرنا اصل میں ماننا ہے۔ صرف دل میں مان لینا ماننا نہیں ہے۔ میں بس اوقات ایک مثال سے بات سمجھایا کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں کہ ماں ہے نا، اس کے پاس اس کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا اٹھو شام ہو رہی ہے، ہوم ورک کر لو۔ جی امی ہوم ورک کر لیتی ہوں، ابھی ہل نہیں رہی، وہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیٹا، دوسری دفعہ ماں کہتی بیٹا اٹھو جلدی جلدی سے ہوم ورک کر لو، سونے کا وقت۔ امی جان، پیاری امی جان، میری بہت اچھی امی جان، میں ابھی ہوم ورک کر لیتی ہوں، لیکن اٹھتی نہیں ہے۔ اماں پھر تیسری دفعہ کہتی ہے بیٹا دیر ہو رہی ہے، میں صدقے امی جان میں ہوم ورک، لیکن ہوم ورک کر نہیں رہی۔ ماں کیا کہے گی؟ انکار تو نہیں کر رہی، وہ شاید دل میں بھی مان رہی ہے کہ میں نے ہوم ورک کرنا ہے، وہ شاید جانتی بھی ہے کہ اماں مجھے کہہ رہی ہے، غلط نہیں کہہ رہی، وہ زبان سے بھی اقرار کر رہی ہے کہ اماں میں کرتی ہوں، 100 اماں کی تعریفیں صدقے واری ہو کے کہہ رہی ہے، لیکن اٹھ کے کر نہیں رہی۔ آپ کیا کہیں گی؟ میری بیٹی میری بات مان رہی ہے؟ نہیں نا؟ والد کے آنے پہ ماں کی پہلی شکایت ہوگی یہ میری مانتی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب ہے دل سے ماننا، قولی طور پر زبان سے جو ماننا ہے اس کا اقرار اور دعویٰ کرنا، اور پھر عمل کی سٹیمپ لگا کر اپنے قول اور اپنی نیت اور اپنے ایمان کو ثابت کرنا، یہ ہے ماننا۔ ایمان اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، قرآن کو مان کے قرآن کی ماننا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے ان کی حدیث اور سنت کی ماننا، یہ ایمان ہے۔ اچھا، متقین ایمان لاتے ہیں، کیسے ایمان لاتے ہیں؟ دیکھ کے، سن کے، ٹٹول کے؟ بالغیبی، غائب کس کو کہتے ہیں؟ غائب بس اوقات ترجمہ ہوتا ہے بغیر دیکھے، نہیں، غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیے، سینسیشنز کون کون سی؟ دیکھنے کی، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، ناک سے سونگھنا، زبان سے ٹیسٹ کرنا، ہاتھوں سے ٹچ کرنا۔ اور ٹچ میں بہت سی چیزیں ہیں، اس کی شکل پتہ چلتی ہے، اس کی حرارت پتہ چلتی ہے، اس کی سختی، اس کی نرمی پتہ چلتی ہے، ہاتھوں سے چھو کر بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ غائب کیا ہے؟ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر ٹٹولے، بغیر چکھے، بغیر سونگے کسی چیز کو مان لینا غائب ہے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نے نہیں دیکھا نا۔ اللہ کو سنا جا سکتا ہے؟ صرف کلیم اللہ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم کلام ہوئے، نہ سنا، نہ دیکھا، نہ چھوا، کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کو بغیر سنے، دیکھے، چھوئے ایمان رکھنا کہ میرا رب ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اور آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ سن سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے تو دیکھتے تھے، لیکن آپ کی رسالت، آپ کی وحی، وہ جو اصل آپ کی نبوت کا ذریعہ تھا، اس کو تو نہیں دیکھ سن سکتے تھے۔ ان کے لیے کیا تھا؟ اس لیے تو اعتراضات کرتے تھے، اس لیے تو شک کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں تو ہے، لیکن اس کی وحی کے ہونے کو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے، ہم نے اپنی کانوں سے نہیں سنی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، کچھ نہیں کیفیت کا پتہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ فرشتوں کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، یہ سب ہے بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر جانے۔
جنت نہ وہ چیز، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل نے محسوس کی. مانتے ہیں؟ یقین ہے؟ بس اس جنت پر ایمان ہے نا، یہ ایمان بالغیب ہے. اچھا جی، متقیوں کی صرف جن کو اس قرآن سے ہدایت ملے گی، ان کی پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور بالغیب لاتے ہیں. اچھا، ایمان لا کے بیٹھ جاتے ہیں، مسلم بن گئے، مومن بن گئے، اب تکیہ لگا کے بیٹھے، ہم قیامت کے دن امتی امتی بن کے نکل جائیں گے؟ نا، ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مانے تھے، دل میں مانے تھے، اب عمل سے ظاہر کرنا ہے، سٹیمپ لگانی ہے. پہلا عمل کون سا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ایمان کے بعد پہلی چیز اپنے ایمان کی تصدیق کے لیے، اپنے اسلام میں داخلے کے دعوے کے اقرار کے ثبوت کے لیے پہلی چیز نماز ہے. قرآن نے، حدیث نے واضح طور پر کہہ دیا. حدیث کہتی ہے اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. صحیح حدیث کہہ رہی ہے اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. نماز ہے تو اسلام ہے، نماز نہیں ہے تو کفر ہے. اسی طرح ملتی جلتی حدیث. مسلم اور کافر میں حد فاصل، ڈفرینشیٹنگ لائن، ڈسٹنگوشنگ فیچر صرف نماز کا چھوڑنا ہے. ارے دنیا میں نہیں، قیامت میں بھی فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نمازی کو قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ارے بے نمازی مسلمان نہیں ہے. یہ ہے فرق. تو لہٰذا تقویٰ کرنے والے وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پہلا کام نماز کے ساتھ جڑتے ہیں. جو پہلا سوال ہے، جو مومن کی معراج ہے، جو جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر ایمان ثابت نہیں ہے. اور نماز صرف پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں؟ نہیں. کیا کرتے ہیں؟ یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں. یہ بیسکس ہیں جو آج میں زیادہ وضاحت سے بتاؤں گی، پھر باہر آئے گا، پھر ہم ان کی وضاحت نہیں کریں گے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. اقام الصلاۃ، اس حکم کا ایک مطلب مفسرین لکھتے ہیں با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں. جب تک نماز با جماعت نہیں ہے، اقیم الصلاۃ نہیں ہے. با جماعت نماز کے حوالے سے بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ہو چکی تھی، اقامت پکاری جا چکی تھی، آپ امامت کے لیے تشریف فرما تھے. آپ نے مڑ کے مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ مبارک پھیرا اور مقتدیوں کے ساتھ مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنی جگہ امامت کے لیے کسی اور کو کھڑا کرتا اور میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن میں مرد بغیر کسی شرعی عذر کے با جماعت نماز کے لیے حاضر نہیں ہو جاتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھروں میں ہٹے کٹے، تندرست، توانا، سخی اعضاء والے، فرصت والے، سواریوں والے، ایئر کنڈیشن مسجدوں میں، ایرانی قالینوں والی مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے. کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ کے لیے ریلیکسنگ کر رہے ہیں. نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا. آج شاید حقیقتاً آگ کے شعلے تو نہیں بھڑ گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی آگ ہے جو گھروں میں لگی ہے. آپس میں گھروں میں نفرتوں کی آگ لگی ہے. نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں، فساد ہیں، آپس کے کینے اور نفرتوں اور کدورتوں کی آگ. ارے بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا ماں کا دشمن. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اخبار پڑھی کہ ایک بہن نے دوسری بہن کا کچھ طلائی زیورات کی وجہ سے ایسا جھگڑے کی آگ لگی کہ ایک بہن نے ایک بہن کا گلا چھری سے کاٹ دیا. آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ شاید ہمیں یہ آگ کے شعلے نظر نہیں آتے، لیکن آگ لگی ہے گھروں میں. کیس آگ کی وجہ یہی تو نہیں ہے؟ یہی ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون. قرآن پڑھ کے تم تفکر اور تدبر نہیں کرتے؟ اپنے مسائل کا حل اس قرآن میں تلاش نہیں کرتے؟ یقیمون الصلاۃ نہیں ہے آج. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور یقیمون الصلاۃ کا دوسرا مطلب ایک وسیع مفہوم ہے. قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. میں بار بار یہ بتاؤں گی، بار بار یہ تذکرہ آئے گا. نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور یہ ایک وسیع مفہوم ہے، بہت وسیع مفہوم ہے. کیا ہے؟ نماز
قائم کرنا ہے، اس پورے کے پورے سسٹم کو اپنی زندگی کا لائف کا پیٹرن بنا لینا ہے. کہاں سے کہاں تک ہے یقیمون الصلاۃ؟ اذان کا انتظار. حدیث میں آتا ہے نا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عرش الہی کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا، تو عرش الہی کے سائے میں ایک خوش نصیب وہ ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، اذان کا انتظار کر رہا ہے. مردوں کا دل مسجد سے جڑا ہے، عورتوں کا دل اذان سے جڑا ہے. اچھا، یقیمون الصلاۃ کا پہلا مرحلہ نماز کے وقت کا انتظار، اذان کا انتظار. دوسرا مرحلہ اذان کا جواب دینا، سنت ہے، حدیث کی تاکید ہے. پھر اذان کے بعد مسنون کلمات، دعاؤں کا، درود کا پڑھنا. پھر اس کے بعد دعا کا کرنا. اور نماز قائم کرنے کے لیے اگلا مرحلہ، اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، اپنے لباس کو پاک صاف ستھرا، اپنے جسم کو پاک صاف ستھرا، لباس کو ساتر لباس بنانا ہے. پھر اس کے بعد وضو کا اہتمام، پاکی اور طہارت کے لیے وضو کا بناؤ سنگھار کر کے، بنا سنوار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنا. کہ سب حکیم الصلاۃ ہی کے تو مختلف قدم اور پہلے ہیں، سٹیپس اور درجے ہیں. وضو کے بعد تکبیر کہہ کے اپنے دل کو یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ کیفیت کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں ورنہ کم از کم میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب سے ملاقات کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے تکبیر کہہ کے اللہ سے ملاقات. نماز قائم کرنا، تکبیر کہہ دی، اب قائم کرنا کیا ہے؟ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھے تھے وہیں ہاتھ ہوں گے، وہیں نگاہیں ہوں گی، وہیں پاؤں ہوگا، ویسے رکوع ہوگا، ویسے سجود ہوگا، ویسے تشہد ہوگا، ویسے سلام ہوگا. یہ نمازوں کا قیام ہے، سنت کا اہتمام ہے. نگاہ کو قابو میں، ہاتھ کو قابو میں، دل کو بھی قابو میں رکھنا ہے. جہاں میرا جسم ہے، جہاں میرے ہاتھ پاؤں ہیں، جہاں میری نگاہ ہے، وہاں میرا دل بھی اسی جگہ قائم ہے. دل سوچوں کی لڑی میں، وسوسوں میں آ کے کہیں اور نہیں ہے. یہ ہے نماز کا قیام. سلام پھیر لیا، نماز قائم ہو گئی، نماز قائم ہو گئی. میں بس اوقات کہتی ہوں کہ یہ تو اقیم الصلاۃ کا بہت آسان مرحلہ تھا. یہاں تک تو ہمارے اپنے جسم کے کنٹرول میں تھا، اپنی ول پاور کے ساتھ یہ کام آسان ہے. اس کے بعد کا اقیم الصلاۃ کا مرحلہ اس مرحلے سے زیادہ مشکل ہے. سلام پھیرنے کے بعد بھی ابھی اقیم الصلاۃ مکمل نہیں ہوا. وہ تربیت، وہ رویے جو میں نے نماز کے دوران سیکھے یا ظاہر کیے، ان رویوں کے اوپر قائم رہنا، ان پہ جمے اور ڈٹے رہنا اصل اقیم الصلاۃ ہے. وہ جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھی تھی، وہ جو نظم و ضبط اور ڈسپلن کا مشاہدہ کیا تھا، زندگی میں پابندی، پنکچویلٹی، ڈسپلن، نظم و ضبط، سیلف کنٹرول، اپنا ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنا جسم، اپنے پاؤں ضبط میں رکھے تھے. یہ ضبط نفس کو قائم رکھنا ہے باقی دن. یہ اقیم الصلاۃ ہے. نماز کی حالت میں جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے نفس کو روکے رکھا اقیم الصلاۃ. سلام پھیرنے کے بعد بھی اپنے نفس کو روکے رکھنا اصل اقیم الصلاۃ ہے. اللہ کے آگے جیسے جھک گئے تھے، اللہ کے آگے جیسے عاجزی کی تھی، تکبر کی نفی کی تھی، سر تسلیم جھکا دیا تھا، ویسے اپنی عملی زندگی میں اللہ کے آگے عاجزی کر دینا، اللہ کے آگے انکساری کر دینا، اللہ کے احکامات کے سامنے تکبر سے بچ جانا اور اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کر دینا سلام پھیرنے کے بعد اپنی اپنی زندگی میں یقین الصلاۃ ہے. وہ اتحاد، وہ اتفاق، وہ یگانگت جو نماز سکھاتی ہے، وہ سب اقیم الصلاۃ ہے اپنی نارمل ڈے زندگی میں. اچھا، وہ لباس جو نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن قائم رکھنا اقیم الصلاۃ ہے. سلام پھیرنے کے بعد وہی جین اور وہی سلیو لیس اور وہی ٹاپ اور سڑکی اوڑھنی کو اپنے لاؤنج کے صوفے پہ پھینکا اور بس باقی کا ڈریس کوڈ اقیم الصلاۃ نہیں ہے. وہ ساتر لباس جو میں نے نماز میں اپنایا تھا اس کو باقی کا دن اپنا کے رکھنا اقیم الصلاۃ ہے. اچھا، نماز قائم ہو گئی؟ ابھی بھی نہیں قائم ہوئی. اقیمو، خود بھی قائم کرو اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر دستوں کو، اپنی اولادوں کو نماز کی طرف لانا، یہ اقیم الصلاۃ. اور یاد رکھیے گا شاید اقیم الصلاۃ کا سب سے دشوار مرحلہ ہے.
ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، ایک سربراہ ہے، وہ اپنے پورے ڈپارٹمنٹ میں نظام نافذ کرے گا، نظام کا ایک سیٹ اپ ہوگا، نماز کے وقت چھٹی دی جائے گی، اذان پکاری جائے گی، اقامت پکاری جائے گی، بعد جماعت. اپٹا کا چیئرمین ہے، انگلش ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، سرجری ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر ہے. اپنے ڈپارٹمنٹ اور اپنے ماتحتوں کے اندر وہ نظام صلاۃ کو نافذ کرنا، یہ سب اقیم الصلاۃ ہے. اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر کا راعی ہے، عورت اس کی غیر موجودگی میں اپنے گھر کی رعیہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے. وہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے والے تھے اپنے ہاتھوں سے، ان کو حکم دیا گیا. تو یہ اقیم الصلاۃ ہے. اولادوں کو نماز کی طرف مائل کرنا، قائل کرنا، راغب کرنا، نمازی بنانے کی کوششیں کرنا، یہ اقیم الصلاۃ کا ایک مرحلہ ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ والد جب گھر میں ہے تو اپنے نابالغ بچوں کی نماز کا حساب والد سے ہے، نابالغ بچوں کی نماز کا حساب والدین سے ہے. والد گھر پہ ہے تو اس سے حساب ہے، اور اگر والد گھر پر نہیں تو حساب اس ماں سے ہے، رائیہ سے ہے. ہاں، بچے جب بالغ ہو جائیں اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو حساب تو ماں باپ سے نہیں ہے، لیکن اگر بچے بالغ ہو جائیں اور نماز پڑھیں تو اجر والدین سکھانے والوں کو ضرور ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اچھا جی، متقین وہ ہوتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام نماز قائم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اور اس میں جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کو وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں، وہ چاہے فرض صدقہ زکوٰۃ کی شکل میں، نفل صدقات صدقات کی شکل میں. ان کو آخرت پر یقین ہے، ان کو جنت جہنم پر یقین ہے. بالغیب بغیر دیکھے جنت کو جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے جنت کی قیمت کیا ہے. ان کو پتہ ہے جنت میں داخلے کے لیے جنت کے گھر کی قیمت ادا کرنی ضروری ہے، اس لیے خدا داد نعمتوں میں سے خرچ کر کے اس جنت کا سودا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے، حدیث نے کہہ دیا، ان کو بغیر دیکھے جہنم کی آگ پر ایمان ہے. ان کو حدیث کے الفاظ پر ایمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر. ان کو ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے. ان کو ایمان ہے، اس لیے یہ خرچ کرتے ہیں. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ کے غضب کو بجھانے کے لیے، آسان حساب کرنے کے لیے، جنت کے گھروں کی قیمت ادا کرنے کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں. ایمان اب عمل میں بدل رہا ہے. اور کیا کرتے ہیں؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا، قرآن پر ایمان لاتے ہیں. یہ مانتے ہیں کہ قرآن وحی کے ذریعے پہنچا، یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کے الفاظ ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کے احکامات ہیں، یہ مانتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. یہ قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کی مانتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر اترا ان پر بھی مانتے ہیں. یاد رکھیے گا، ایک مومن اور ایک متقی وسیع النظر ہوتا ہے. اس کی نگاہوں میں وسعت ہوتی ہے، وہ تنگ دل نہیں ہوتا. وہ تنگ دل نہیں ہوتا صرف اپنے رسول کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے قرآن کو نہیں، پچھلے نبیوں کو بھی مانتے ہیں، ان پر اتری ہوئی آسمانی کتابوں اور الہامی صحیفوں کو بھی مانتے ہیں. وسعت نگاہ ہے، نگاہوں میں بھی وسعت ہے، دل میں بھی وسعت ہے. تنگ نظری نہیں ہے، تنگ دلی نہیں ہے. اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اتری ہوئی کتاب کو مانتے ہیں، پچھلیوں کو بھی مانتے ہیں. قرآن کو مان کے قرآن کی تو مانتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل کو مان کے ان کی نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن تو محفوظ ہے اور تورات اور انجیل تحریفات اور تبدیلیوں کا شکار ہو چکی ہیں. قرآن کو مان کے قرآن کی مان لیتے ہیں، لیکن تورات اور انجیل کو مان کے ان کی ماننے کا تصور نہیں ہے. اور کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُؤْمِنُونَ، اس سے بھی ایک پختہ درجہ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کو یقین ہے.
آخرت پر ان کو یقین ہے. قرآن الکتاب سے ہدایت کے لیے آخرت کی فکر اور آخرت کا پختہ یقین لازم ہے. اس کے بغیر قرآن سے ہدایت نہیں مل سکتی. یاد رکھیے گا، ایمان بالآخرہ نہ ہو اور فکر آخرت نہ ہو تو انسان کیا ہے؟ شتر بے مہار ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو امتحان کا احساس نہیں اور امتحان کی فکر نہیں، وہ پڑھتا ہے. اگر ہم آپ کا یہاں پہ ٹیسٹ نہ لیں تو قرآن سے شدید محبت اور قرآن کو سیکھنے کے ذوق و شوق کے باوجود اس طرح پڑھائی نہیں ہوگی. جب تک آخرت کی فکر نہ ہو اور آخرت کی تیاری کا یقین نہ ہو تب تک تقویٰ کا چوکی دار دل پہ نہیں بیٹھتا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یقین ہے. جب تک آخرت کا یقین نہ ہو. یقین کیسا ہے؟ مجھے اور آپ کو یقین ہے ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے پانی کی یا کھولتے ہوئے تیل کی پیالی پڑی ہے، آپ کو یقین ہے اس کو ہونٹوں سے لگائیں گے تو وہ ہونٹوں کو کیا کرے گا؟ بھون کے رکھ دے گا. یقین ہے حلق سے نیچے اتاریں گے تو گلا بھون کے رہ جائے گا. یقین ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک چولہا جل رہا ہے، آپ اس کے اندر ہاتھ ڈالیں گی آگ کے تو ہاتھ جل جائے گا. یقین ہے؟ اتنا یقین ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گی. ابلتے ہوئے پانی کی پیالی کو اپنے حلق سے کیا اپنے ہونٹوں سے لگانے کا امکان بھی نہیں آئے گا. یہ ہے یقین، یہ ہے یقین. تو ان کو آخرت کا یقین ہے. یہی وہ لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. قرآن سے ہدایت کے لیے پھر کون سی صفات ضروری ہیں؟ ایک لسٹ بنا لیجئے. قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ نمبر 1، جو قرآن سے جڑے گا، اپنے تعلق میں شک نہیں کرے گا، دل پہ اللہ کا تقویٰ پیدا کرے گا، ایمان مفصل پر جمے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ دے گا، قرآن کو اور قرآن کی مانے گا اور فکر آخرت کو دلوں میں راسخ کرے گا. یہ قرآن سے ہدایت کے لیے آج بیسک ریکوائرمنٹس بتا دی گئی. فلاح کس کو ملے گی؟ فلاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ دنیا، موت، قبر، حشر، پلسرات، جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کی فلاح کس کو ملے گی؟ قرآن سے جڑے گا، تقویٰ کرے گا، ایمان کے ساتھ نماز قائم کر کے زکوٰۃ دے گا. فلاح کا نسخہ پتہ چل گیا، ہدایت کا طریقہ پتہ چل گیا. فلاح کن کو ملے گی، ہدایت کن کو ملے گی؟ اچھا، اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. مفلحون روٹ ورڈ کیا ہے؟ فالامحا. فلاح کہتے ہیں کسان کو، فارمر کو فلاح کہتے ہیں عربی میں. اگر آپ دیکھیں گے تو ایک کسان فلاح کا متقی اور مومن کا ہی سا کام اور عمل اور رویہ اور انجام ہے. بہت ملتا جلتا ہے. مومن و متقی اور ایک فلاح، عمل بھی ایک جیسے ہیں، رویے بھی ایک جیسے ہیں، انجام بھی ایک جیسا ہے. ایک فلاح، ایک کسان کیا کرتا ہے؟ اس کی جو کھیتی، اس کی جو زمین ہے، اگر اس میں جائے، اس میں جھاڑ جھنکار پرانے گندے پودے ان کو صاف کر دیتا ہے. صاف کرنے کے بعد اس میں ہل چلاتا ہے، گوڈی کرتا ہے، اس کی زمین کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے. پھر جب اس کی زمین صاف ہو جاتی ہے، ہموار ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے تو پھر کسان کیا کرتا ہے؟ اس میں اعلیٰ نسل کا بیج ڈالتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں، ان کو مزید پانی لگاتا ہے، آبیاری کرتا ہے، اس پہ وقت لگاتا ہے، اس پہ صلاحیتیں لگاتا ہے، اس پہ اپنا مال لگاتا ہے، اس کو کھاد ڈالتا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی کونپلوں کی گرمی سے، سردی سے، جاڑے طوفان سے، کیڑوں مکوڑوں سے، حشرات الارض سے، انسیکٹیسائڈز، فرٹیلائزر، سب کچھ کرتا ہے نا. اور پھر جیسے اس کی کھیتی بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے. اور پھر جب اس کی کھیتی پک کے کھڑی ہو جاتی ہے تو کسان فصل کاٹتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کرتا ہے متقی اور مومن. ایسے کرتا ہے مومن، ایمان لانے والا، تقویٰ کرنے والا. اپنے دل کی زمین کو کیا کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے کے وقت اگر کچھ پرانے عقیدے، کچھ پچھلے گناہ حرام کاموں کی جھاڑ جھنکار ہے
تو اللہ کا تقویٰ کر کے ان پرانے گندے عمل، ان پرانے عقیدوں کو، غلط تصورات اور باتوں کو اپنے دل سے نکالتا ہے، جو مجھے اور آپ کو ضروری ہیں۔ یہی تربیہ اور طرز کیا ہے۔ وہ جھاڑ جھنکار کو نکالنے کے بعد اپنے دل کی زمین کو قرآن کی تلاوت سے نرم کرتا ہے، ذکر الہی اور یاد آخرت اور فکر الہی سے اپنے دل کو نرم کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ دل نرم ہو گیا، دل صاف ہو گیا، تو پھر ایمان کا بیج ڈالتا ہے۔ بڑی اعلیٰ نسل کا بیج ہے ایمان کا کلمہ طیبہ کا بیج۔ کلمہ طیبہ کا بیج ڈالنے کے بعد مومن کیا کرتا ہے؟ متقی کیا کرتا ہے؟ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم کی بارش برساتا ہے اپنے اس ایمان والے دل پر، آبیاری کرتا ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال صالحہ کی کونپلیں نکلتی ہیں، ہے نا؟ نکلیں گی نا جب میں اور آپ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نماز، زکوٰۃ، حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں۔ تو متقی کیا کرتا ہے؟ بدعات سے، شرک سے، معاشرے کی غلط رسومات سے ان کو بچا کے رکھتا ہے، مزید حدیث اور سنت کی کھاد ڈالتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے آبیاری کرتا رہتا ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اعمال صالحہ تقویٰ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، متقی خوش ہوتا ہے، مومن ایمان کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، ربنا ثبت اقدامنا کی دعائیں کرتا جاتا ہے۔ اور پھر جب اعمال صالحہ کی کھیتی قیامت کے دن ملے گی، اس کو کاٹے گا تو وہ کیا پائے گا؟ جنت کی فلاح پائے گا۔ تعلق سمجھ آیا؟ مومن اور متقی کا بالکل وہی تعلق ہے جو دنیا میں ایک فلاح یا ایک کسان کا ہے۔ اللہ فلاح کے نسخے سکھا، اللہ ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس راستے پہ ہم سب کا معاون و مددگار ہو جا، ہمارا ولی و نگران ہو جا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اور ایمان کا بھی اعلان کیجئے، ربنا اننا آمنا، اللہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اب ہم تجھے مانتے ہیں، تیری ماننا چاہتے ہیں۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تجھے مان کے تیری ماننا چاہتے ہیں، اللہ پچھلوں کو معاف کر دے اور آگے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بندے نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، انمتا کا مانگا، مغضوب اور ضالین کے رستے سے بچنے کی دعا کی، اللہ نے کتاب رکھی۔ اور پھر اب ان رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذالک الکتاب لا ریب فیہ بتانے کے بعد اگلے رکوعات میں ایک قرآن سے جڑنے والے، ایک قرآن کے قاری اور طالب علم کے اندر کتنے قسم کے گروہز اور رویے پیدا ہو سکتے ہیں وہ بتائے جائیں۔ پہلا گروہ دیکھا متقیوں کا، مومنوں کا، انجام کیا تھا؟ اولئک ھم المفلحون۔ اب قرآن سے جڑنے والے سب متقی، سب مومن اور سب فلاح پانے والے نہیں ہوں گے، ایک اور گروہ بھی ہوگا، بے شک وہ لوگ جو کفر کریں گے۔ دوسرا گروہ کفر والا، ان کے اوپر برابر ہے تم انہیں برے انجام سے متنبع کرو، نہ متنبع کرو، یہ نہیں مان لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ کفر کیا ہے؟ کافر کون ہے؟ کفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، ڈھانپ دینا، پوشیدہ کر دینا، چھپا دینا۔ اور جس چیز کو ڈھانپ کر پوشیدہ کر دیا جاتا ہے، یہ گویا کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ یہ تو گویا یہاں پہ ہے ہی نہیں، انکار کر دینا۔ کفرہ کا ایک مطلب ہے ریفیوز، بالکل اپوزٹ ہے ایمان کے۔ ایمان کا مطلب ماننا، کفرہ کا مطلب انکار کرنا، ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ۔ اللہ نے فرمایا اب دوسرا گروہ بھی ہوگا، وہ لوگ جو انکار کر دیں گے ماننے سے، ان کا برابر ہے تم بتاؤ نہ بتاؤ، یہ نہیں مان لائیں گے، کیونکہ کفر اسلام کے برخلاف اپوزٹ متصاد ہے۔ کفر کا مطلب کیا اور کیا حقیقت؟ ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں اللہ کے ساتھ کفر کی۔ ایک گروہ ہے جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، ایتھیسٹ، لا دین، دین سے بے بہرا لوگ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اس کائنات کا وجود خود سے خود ہوا،
ایک سپر پاور، ایک سپر بینگ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ ہی کا انکار کرنے والے ہیں۔ ایک اور گروہ یہ تو مانتا ہے کہ کائنات کو بنانے والی ایک سپر پاور، کوئی طاقت تھی، ایک سوورن اتھارٹی ہے، لیکن ان کا کفر یہ ہے کہ اللہ کو، اللہ کی ذات، اس کے صفات، اس کے اختیارات اس کے ساتھ نہیں مانتے۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے، اللہ کو مانتا ہے، اس کی ذات، اس کی صفات کو بھی مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ لادین ایتھیس، دہریہ، پھر اس کے بعد مشرکین، اور پھر اس کے بعد یہود اور نصارہ۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن، حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کو مانتے ہیں، لیکن ایک شک ہے کہ شاید یہ کلام اللہ کا نہیں ہے۔ پھر مانتے ہیں کہ اللہ کا تو ہے، شاید آج کے لیے نہیں ہے، انکار کرتے ہیں یہ ماننے سے کہ یہ کلام آج کے لیے ہے۔ یہ بھی کفارہ کی ایک شکل ہے۔ اللہ کو بھی مانا، اللہ کے کلام کو بھی مانا، یہ بھی مانا کہ یہ ہے، لیکن یہ نہیں مانا کہ یہ احکامات آج کے لیے اپلائی کرتے ہیں، یہ بھی کفارہ کی ایک شکل ہے۔ پھر کفارہ کی ایک اور شکل، اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ محفوظ ہے، یہ ہم تک پہنچا ہے، یہ درست بھی ہے، یہ آج کے لیے بھی ہے، لیکن اس کو مان لیں گے تو نقصان ہوگا، اس پہ عمل کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کفر کی حالتیں ہیں۔ اللہ ہی کو نہیں مانا، اس کی صفات کے ساتھ نہیں مانا، اس کے ساتھ کسی اور کو مان لیا، اس کے کلام کو نہیں مانا، یا کلام کو ماننے کے بعد یہ نہیں مانا کہ یہ آج کے لیے ہے، اور سب کچھ ماننے کے بعد یہ مان لیا، اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ سب کچھ درست ہے، لیکن اس کو مان کر عمل کرنے کا انکار کر دیا۔ یہ سب ریفیوزل ہے، یہ سب شکل ہے کفر کی۔ بدھ کو پوجنے والے مشرکین مکہ کافر ہیں، نو ڈاؤٹ، ہندو بدھ مت کافر ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن شاید ہم صرف ہندوؤں کو، بدھ متوں کو، مشرکین مکہ کو، بتوں کو پوجنے والے، سورج، چاند، ستارے، دیویوں کو، آگ کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، پتھروں کو، ستاروں کو پوجنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ کافر ہے، لیکن صرف کافر یہ نہیں ہے، ہر وہ شخص جو شاید قرآن کو مان کے قرآن کی نہیں مانتا، پڑھنے کے بعد اس کو عمل میں لانے کا انکار کرتا ہے، یہ بھی انکار کی کیفیت ہے، اور شاید یہ بدترین انکار کی کیفیت ہے۔ اللہ ہمیں اس انکار سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ کی جتنی سن کے جتنا انکار کرے گا، اس میں کفر کا اتنا رنگ ضرور رہے گا، جب تک وہ انکار حق کو چھوڑ نہیں دے گا۔ جتنے احکامات کا رنگ انکار زیادہ ہے، اتنی کفر کی شرح، اتنی کفر کی پرسنٹیج، اور اتنا کفر کا رنگ زیادہ ہے۔ اور جتنا قرآن و حدیث کے احکامات کا انکار عملی زندگی میں کم ہے، اتنا کفر کا رنگ پھیکا پڑتا جائے گا، اور کفر کی پرسنٹیج اور شرح گھٹتی جائے گی۔ جب کیفیت ربنا اننا آمنا پہ پہنچ جائے گی تو کفر ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفر کی وجہ بتا دی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم۔ ان کے تو دلوں پہ ہی اللہ نے مہر لگا دی، ان کے تو کانوں پہ اللہ نے ڈانٹ ڈال دی، ان کی آنکھوں کے آگے اللہ نے پردہ ڈال دی، اے نہیں مانیں گے ان کے لیے عذاب علیم۔ یہ کون سی مہریں ہیں؟ یہ کون سی مہریں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، بہت جگہ آتا ہے، کچھ دل ہیں جن پر میں نے مہر لگا دی، کچھ دل ہیں جن پر میں نے تالے چڑھا دیے، قفل لگا دیے، کچھ دل ہیں جن پر زنگ چڑھا ہے۔ حدیث بتاتی ہے کون سے دل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو یہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے سیاہ نقطے مل کر کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ دلوں کا زنگ، دلوں کے پردے، دلوں کے قفل، دلوں کی مہریں کیا ہیں؟ گناہوں کی کثرت اور استغفار اور توبہ کی کمی، یہ ضد، یہ ڈھٹائی، یہ تکبر، یہ انا پرستی، یہ دلوں پر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی چیز پر مہر لگ جاتی ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ خط پہ مہر لگ گئی، کسی پارسل پہ مہر لگ گئی، اندر کی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر کی چیز اندر نہیں آئے گی. ایسے ہی ہوتا ہے اسٹیمپ کے بعد. تو یہی ہے، اللہ نے کہا کہ ان کے کانوں پر ڈانٹ ہیں، سنتے ہیں لیکن اندر کچھ نہیں جاتا. قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے یہ کافر ایسے ہیں، قرآن کی محفلوں میں، حدیث کی محفلوں میں، دین کی محفلوں میں آتے ہیں، تعلیم کی محفلوں میں آتے ہیں، کفر لیے آتے ہیں، کفر لیے چلے جاتے ہیں. استغفر اللہ ربی. کیونکہ ان کے دلوں، ان کی کانوں پر مہر ہے، اندر کچھ نہیں جائے گا. ڈانٹ ہیں، بلاکڈ ہیں ان کے کان، پردے ہیں ان کی آنکھوں پر، نہ نظر آئے گا، نہ جائے گا، نہ ابزارب ہوگا. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ دل کی دو کھڑکیاں ہیں، آنکھ اور کان. اس کے آگے پردہ، اس کے اوپر ڈانٹ، دل میں کیا جائے گا؟ یہ کون سے ڈانٹ ہیں، کون سے پردے ہیں، کون سی مہریں ہیں؟ انکار حق، کفر کی کچھ وجوہات دیکھ لیجئے. اور آج خاموشی میں، تنہائی میں جا کے محاسبہ کیجئے گا، مجھے اللہ کے قرآن کے حدیث کے کون سے ایسے احکامات ہیں جو میرے علم میں اور میں ابھی تک مان نہیں رہی. اور پھر انکار حق کی وجوہات کو اس کے مقابلے میں کھنگالیے گا. انکار حق کی وجوہات کہیں تو لا علمی ہے نا، پتہ ہی نہیں تھا. اس کے بعد اگلی وجہ ضد اور ڈھٹائی. جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے، جیسے یہود اور نصارہ کر رہے تھے. انکار حق کی وجہ ضد، ڈھٹائی. پھر اگلی وجہ انا پرستی، ایگو کا مسئلہ بنا لینا. پھر تکبر. اور پھر اگلی وجہ حب دنیا، دنیا کی محبت. بلیو یو می، اس کے علاوہ اور انکار حق کی شاید کوئی وجہ ڈائگنوسڈ نہیں ہے. یہی موریں ہیں، یہی ڈانٹ ہے، یہی پردے ہیں، یہی خلاف ہے. بس اوقات ضد اور ڈھٹائی. شیطان ضدی بنا دیتا ہے، ڈھیٹ بنا دیتا ہے، اور انسان مان کے نہیں دیتا. بس اوقات شیطان ایگو کا مسئلہ بنا دیتا ہے، انا کا مسئلہ بنا دیتا ہے. ہوتا ہے قرآن کے کچھ احکامات کو سننے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، ان کی حقیقت کو جاننے، اس کی افادیت کو سمجھنے، ان کی حکمتوں کو پا لینے کے باوجود انسان نہیں مانتا. لوگ ڈھٹائی سے جمے رہتے ہیں. اور یہ انا کا ساری زندگی میں ایک طرح کا لباس پہننے کے بعد، ایک طرح کے رسومات اپنانے کے بعد، آج اپنا طریقہ بدلوں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے لوگ؟ تو وہ تھی یا تو یہ تھی؟ بس وہ انا ہو گئی، میں جو کرتی رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، اب میں کیسے بدل دوں اس کو؟ یہ انانیت ہے، ایگوئزم ہے. تکبر کیا ہے؟ اپنے طریقے کو نعوذ باللہ ٹھیک سمجھنا، اور قرآن اور حدیث کے طریقے کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، اس کو کمتر اور ادنا سمجھنا. جو لباس میری برادری میں، میرے معاشرے میں رائج ہے، وہ آج کے لیے زیادہ پریکٹیکل ہے. جو لباس شاید قرآن سکھا رہا ہے، وہ شاید نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جو معاشی نظام قرآن سکھاتا ہے وہ آج ہو ہی نہیں سکتا انٹرنیشنلی، گلوبلی. جو نظام گلوبلی رائج ہے وہی ترقی کا ضامن ہے. یہ کیا ہے؟ اپنے طریقوں اور اپنے سسٹمز کو بہتر سمجھ کے نعوذ باللہ قرآن اور حدیث کے نظام اور طریقوں اور احکامات کو کمتر یا ادنا سمجھنا، یہ بدترین طریقے کا تکبر ہے. اور اللہ تکبر کو تو معاف نہیں کرتا. اور پھر کفر کی اور انکار حق اور اللہ کے احکامات کے انکار کی اگلی وجہ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اس کو مانوں گی، دنیا ہاتھ سے جائے گی. اس کو اپناؤں گی، دنیا میں نقصان ہوگا یا کوئی فائدہ ہاتھ سے جائے گا. یہ حب دنیا. دنیا میں میری ساکھ ہے، دنیا میں میری شہرت ہے، دنیا میں میری ریپوٹیشن ہے، دنیا کے مجھے فائدے مل رہے ہیں، دنیا کے نقصانات سے میں ڈرتی ہوں. یہ حب دنیا پاؤں کی زنجیر اور گلے کا توق بن جاتی ہے اور کفر کا ذریعہ بن جاتی. اللہ ہمیں ضد سے، ڈھٹائی سے، اللہ تکبر اور انانیت سے، اور سب سے بڑھ کے حب دنیا سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دنیا کی محبت سے تو ہم سب کو غنی کر دے. اللہ دنیا کی محبتوں سے غنی کر کے اپنی محبت عطا فرما دے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرآن کو سیکھنے کا ذوق و شوق. اور اللہ دنیا کے غموں سے ہمیں غنی کر کے ہمیں فکر آخرت کا غم ہمیں اس سے آشنا کر دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه.
وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم ألهمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين.